ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لڑکی تھی جو اتنی مفلس تھی کہ اسے دنیا بھر میں کام تلاش کرنے کے لیے گھومنا پڑتا تھا۔ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گھر تھا۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک چل کر کام کی تلاش کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ایک کسان نے اس لڑکی کو اپنی گایوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازمت دے دی۔ یہ کام آسان تھا۔ ہر صبح وہ کسان کی گایوں کو چراگاہ لے جاتی اور شام کے قریب ان گایوں کو واپس لے آتی۔ یہ کام کرنے کے دوران اس لڑکی نے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے، اور اس کام میں اس نے اپنی پوری محنت لگا دی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسان کی امیدوں پر پورا اتری اور اپنی محنت سے اس کا دل جیتے۔ ایک دن جب وہ گایوں کو چراگاہ میں لے جا رہی تھی، اچانک اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کوئی انسان تکلیف میں ہو۔ وہ فوراً آواز کی سمت کی طرف دوڑ گئی اور کچھ دور جا کر اس نے ایک شیر کو دیکھا جو شدت سے کرا رہا تھا۔ شیر کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی، مگر پھر اس نے شیر کے قریب جانے کی ہمت کی۔ لڑکی نے دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں ایک بڑا کانٹا پھنس چکا تھا جو شاید اس کی تکلیف کا سبب تھا۔ شیر کی حالت انتہائی خراب تھی اور وہ بے بسی سے کرا رہا تھا۔ لڑکی کو اس کی حالت پر ترس آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گی۔ اس نے اپنے رومال کو نکالا اور شیر کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا، پھر وہ رومال ہی سے اس کے زخم کو باندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شیر نے اس کے ہاتھ کو اپنی زبان سے چاٹ کر شکریہ ادا کیا۔ لڑکی کے دل میں شیر کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ شیر نے اسے دوبارہ اپنی زبان سے چاٹ کر شکریہ ادا کیا، اور لڑکی کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور رحم کی جھلک تھی۔ اس کے بعد لڑکی نے شیر کو چھوڑا اور گایوں کو واپس تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں کہیں نہیں پایا۔ اس نے جتنا بھی وقت گزارا گایوں کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس کے بعد لڑکی کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کسان کے سامنے جا کر سچ بتا دیا کہ وہ گایوں کو کھو چکی ہے۔ کسان نے لڑکی کو سخت ڈانٹا اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ پھر کسان نے اس سے کہا، اب تمہیں سوروں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور خیال رکھنا اگر ایک بھی سور کھو گیا تو تمہارا حساب میرے ساتھ ہوگا۔ لڑکی نے اس بات پر سر ہلایا اور اگلے دن سوروں کی دیکھ بھال کرنے گئی۔ وہ پریشان تھی کہ کہیں پھر سے کچھ نہ کھو جائے، لیکن بدقسمتی سے 1 سال بعد ایسا ہی ہوا۔ اس بار لڑکی کو پھر وہی آواز سنائی دی جو کہ ایک انسان جیسی لگ رہی تھی۔ وہ فوراً اس آواز کی سمت میں دوڑ گئی اور وہاں وہی شیر پڑا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک گہرا زخم تھا۔ شیر پھر سے تکلیف میں تھا۔ لڑکی نے اس بار بھی شیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شیر کے قریب گئی، اس کا زخم صاف کیا، اس پر پتے رکھے اور پھر اسے باندھ دیا۔ شیر نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے شیر کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہو کر دل سے اس کی مدد کی، لیکن پھر جیسے ہی وہ شیر کی دیکھ بھال کر واپس آئی، وہ پھر سے اپنی سوروں کو کھو چکی تھی۔ وہ جہاں بھی گئی سوروں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک مایوسی چھا چکی تھی۔ وہ اپنے مالک کے پاس واپس جانے سے بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پھر سے سرزنش کا شکار ہوگی۔ پھر ایک دن جب وہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک نوجوان آدمی درخت کے نیچے آیا اور پتھر ہٹا کر ایک گہری کھو میں داخل ہو گیا۔ لڑکی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے راز کو جاننے کے لیے درخت سے نیچے اترے گی اور اس کے پیچھے جائے گی۔ اگلے دن اس نے وہی کیا، پتھر ہٹایا اور نیچے اتر کر ایک سرنگ تک پہنچی جہاں ایک خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر میں ایک لائبریری تھی جہاں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ لڑکی نے ان کتابوں میں سے کچھ پڑھی اور ایک کتاب کو میز پر چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کھانا تیار کیا اور میز پر رکھ دیا۔ وہ پھر درخت پر واپس چڑھ گئی، لیکن اس بار بھی سوروں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چند دن بعد وہی نوجوان آدمی درخت کے نیچے آیا اور پھر وہ شیر بن گیا۔ اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کا تعلق شاید اسی شیر سے تھا جس کی اس نے مدد کی تھی۔ اس نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے کہا، تم کون ہو؟ نوجوان آدمی نے بتایا کہ وہ ایک شہزادہ ہے جو ایک دیو کے جادو کی وجہ سے دن کے وقت شیر بن جاتا ہے اور رات کے وقت انسان بن سکتا ہے۔ اس دیو نے اس پر جادو کیا تھا اور اسے اس حالت میں ڈال دیا تھا۔ لڑکی نے پوچھا کہ کیا اس جادو کو توڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ شہزادہ نے بتایا کہ اس جادو کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کوئی بادشاہ کی بیٹی کے سر کے بال لے کر ان سے چادر بنائے اور پھر اس چادر کو دیو تک پہنچائے۔ لڑکی نے کہا، میں فوراً بادشاہ کے محل جاؤں گی، اور پھر وہ بادشاہ کے محل پہنچ گئی جہاں اس نے ایک خوبصورت شہزادی کے سر کے بالوں کو سانوارا اور اس سے ایک لکیر کا بال حاصل کیا۔ یہ ایک طویل سفر تھا جس میں کئی چیلنجز اور مشکلات آئیں، لیکن آخرکار لڑکی نے شہزادہ کا جادو توڑنے کی کوشش کی اور اس کے بعد دونوں کی شادی ہوئی
اور وہ دونوں مل کر ملک کے حکمران بنے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک عورت تھی جس کے دو بیٹیاں تھیں اور ان کے نام میلنسن اور بلنش تھے۔ میلنسن کی طبیعت چڑچڑی اور بدتمیز تھی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن بلنش پیاری، نرم دل اور خوش مزاج تھی۔ ماں کی نظر میں میلنسن، جو کہ اپنی بدتمیزی اور سخت طبیعت کے ساتھ بہت ملتی جلتی تھی، زیادہ پسندیدہ تھی۔ بلنش ہمیشہ اپنی ماں کی نظر اندازی اور اس کے غصے کا سامنا کرتی تھی۔ میلنسن کی خود غرضانہ حرکتوں کے باوجود ماں ہمیشہ اسے خود پر فوقیت دیتی اور بلنش ہمیشہ اس کے حکموں پر عمل کرتی رہتی۔ ایک دن بلنش، جو ہمیشہ سخت محنت کرتی، کو اپنے ماں سے پانی بھرنے کا حکم ملا۔ بلنش نے یہ حکم سر آنکھوں پر قبول کیا اور کنویں پر چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہی تھی۔ وہ عورت بہت عاجزی سے بولی، بیٹی میں بہت پیاسی ہوں، برا کرم مجھے کچھ پانی دو۔ بلنش نے فوراً جواب دیا، جی خالہ، آپ کو پانی ضرور ملے گا۔ اس نے اپنی بالٹی صاف کی اور تازہ پانی نکالا۔ جب وہ پانی دے چکی تو بوڑھی عورت نے شکر گزار ہو کر کہا، شکریہ بیٹی، تم بہت مہربان ہو۔ کچھ دنوں بعد جب بلنش نے گھر آ کر اپنی ماں کے ساتھ کام کیا، اس کی ماں نے اسے انتہائی برے طریقے سے ڈانٹا اور مارا۔ بلنش غم و غصے سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور آخرکار جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ گھر واپس جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ روتی ہوئی وہ گہری جنگل میں جا پہنچی اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے۔ اتنے میں اچانک سامنے وہی بوڑھی عورت آ کھڑی ہوئی جس سے وہ کنویں پر ملی تھی۔ بوڑھی عورت نے فوراً بلنش کی حالت دیکھی اور پوچھا، بیٹی تم کیوں روتی ہو؟ بلنش نے اپنی ساری تکلیف اور خوف کی کہانی سنائی۔ اس کی ماں نے اسے مارا تھا اور اب وہ گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، تو پھر میرے ساتھ میں تمہیں کھانا دوں گی اور سونے کی جگہ بھی، لیکن ایک بات کا وعدہ کرنا، جو کچھ بھی تم دیکھو تم ہنسنا نہیں۔ بلنش نے کہا، جی خالہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ بھی دیکھوں گی تو نہیں ہنسوں گی۔ بوڑھی عورت نے بلنش کا ہاتھ پکڑا اور دونوں گہری جنگل کی طرف چل پڑیں۔ اس دوران بلنش نے دیکھا کہ جنگل کی جھاڑیاں خود بخود کھلتی اور بند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر تھوڑی دور چل کر بلنش نے دیکھا کہ دو کلہاڑیاں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ یہ منظر بہت عجیب تھا، لیکن بلنش نے ہنسی ضبط کر رکھی تھی اور کچھ نہ کہا۔ پھر وہ آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ دو ہاتھ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد دو ٹانگیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور آخرکار دو سر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر لڑ رہے تھے۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، مگر بلنش نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کسی بھی منظر پر نہ ہنسی نہ کچھ کہا۔ آخرکار وہ دونوں ایک چھوٹے سے چھوٹے کمرے تک پہنچ گئیں۔ بوڑھی عورت نے بلنش سے کہا، چولہے میں آگ لگاؤ تاکہ کھانا پکایا جا سکے۔ بوڑھی عورت نے اپنی گردن کو مروڑ کر سر کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیا جیسے وہ ایک پتھریلا ترکاریاں کا ٹکڑا ہو۔ بلنش نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا، مگر اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ بوڑھی عورت نے سر واپس جوڑ لیا اور کہا، اب مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ پھر اس نے بلنش کو ایک ہڈی دی اور کہا، یہ ہڈی چولہے پر ڈال کر کھانا پکاؤ۔ بلنش کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ صرف ایک ہڈی سے کھانا کیسے بنے گا، مگر اس نے اس ہڈی کو برتن میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ برتن خوشبو سے بھر گیا اور ایک لذیذ گوشت کا شوربہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے بلنش سے ایک دانہ چاول پیسنے کو کہا۔ بلنش کو یہ عجیب لگا کہ ایک دانہ چاول کیوں پیسا جائے گا، مگر وہ اس کام کو بھی ایمانداری سے کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے چاول پیسے، کچھ ہی لمحوں میں اس برتن میں مزید گوشت کا شوربہ بھر گیا۔ اگلے دن بوڑھی عورت نے بلنش سے کہا، اب تمہیں واپس گھر جانا ہوگا۔ چونکہ تم بہت اچھے دل کی ہو، میں تمہیں بولتے ہوئے انڈے تحفے میں دوں گی۔ مرغیوں کے گھر جاؤ اور دیکھو کہ کچھ انڈے تمہیں کہیں گے مجھے مت اٹھاؤ، ان انڈوں کو چھوڑ دینا، اور جو انڈے کہیں گے مجھے لے لو، وہ تم اٹھا لینا۔ جب تم ان انڈوں کو پھینکو گی تو تمہیں ایک حیرت کا سامنا ہوگا۔ بلنش نے مرغیوں کے گھر جا کر ان انڈوں کو دیکھا۔ کچھ انڈے تو عام دکھائی دیتے تھے جیسے وہ ہمیشہ دیکھتی آئی تھی، مگر کچھ انڈے سونے کے تھے اور ان کے ارد گرد جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر سادہ نظر آنے والے انڈے بول پڑے، ہمیں لے لو، ہمیں لے لو۔ تو بلنش نے وہ انڈے اٹھا لیے اور سونے والے انڈے چھوڑ دیے۔ جب بلنش راستے پر چل رہی تھی، اس نے ایک انڈا پھینکا اور اس کے سامنے چمکدار ڈائمنڈز نکل آئے۔ پھر دوسرے انڈے سے سونے کے زیورات اور ایک اور انڈے سے ایک خوبصورت گاڑی نکل آئی۔ اس کے بعد ایک اور انڈے سے خوبصورت کپڑے اور دیگر قیمتی چیزیں برآمد ہوئیں۔ آخرکار جب بلنش اپنی ماں کے گھر پہنچی تو اس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں تھیں کہ وہ ان سب کو گھر میں جگہ نہیں دے سکی۔
ماں نے دکھاوا کیا کہ وہ بلنش کی آمد سے بہت خوش ہے، لیکن دل میں وہ اسے مزید آزمانا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کی ماں نے میلنسن کو جگایا اور کہا، تمہیں بھی جنگل جانا ہوگا اور اس بوڑھی عورت سے ملنا ہوگا۔ تم بھی اپنی بہن کی طرح خوبصورت کپڑے اور جواہرات حاصل کر سکتی ہو۔ میلنسن نے فوراً اپنی ماں کی بات پر عمل کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ میلنسن نے جلدی سے بوڑھی عورت سے ملاقات کی۔ بوڑھی عورت نے اسے بھی وہی ہدایت دی کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تمہاری بہن نے کیا تھا، اور جو انڈے مجھے لے لو کہیں گے وہ تم اٹھاؤ اور دوسرے انڈے چھوڑ دو۔ مگر میلنسن اپنی ضد اور خود غرضی کی وجہ سے صرف سونے والے انڈے اٹھاتی چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے ان انڈوں کو پھینکا، ان میں سے سانپ، بچھو اور چھپکلیاں نکل کر اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھر اور کیڑے بھی نکلے جو اس کے سر پر بھن بھنا کرنے لگے۔ میلنسن اتنی خوفزدہ ہوئی کہ وہ چھپتے چھپتے واپس گھر پہنچ گئی۔ اس دوران بلنش نے سوچا کہ اب وہ یہاں مزید نہیں رک سکتی۔ اس نے اپنے سارے خزانے کو ایک طرف رکھا اور باقی چیزیں جمع کیں۔ پھر وہ ایک خوبصورت گاڑی میں سوار ہو کر شہر روانہ ہوئی، جہاں اس نے باقی زندگی ایک مہربان خاتون کے طور پر گزاری، اپنے دوستوں اور مداحوں کے درمیان۔